بنایا کرتے تھے بڑے بڑے یادگار کے طور پر۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم عالی شان مکانات۔ مصانع کا معنی کیا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ایسے عالی شان تم مکانات اور محلات بناتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس پر لکھے اثر تکبر، اور جب حملہ کرتے ہو تم غریبوں پر، بطشتم حملہ کرتے ہو تم غریبوں پر، بطشتم جبارین حملہ کرتے ہو جبارین، ظالم بننے والے بن کر، ظالم بننے والے بن کر۔ اور جبارین حال ہے بطشتم اس کے فاعل سے، اذا بطشتم پہلا بطشتم شرط ہے اور دوسرا بطشتم جبارین یہ اس کی جزا ہے۔ اور جب تم حملہ کرتے ہو غریبوں پر، بطشتم جبارین حملہ کرتے ہو درحالے کے ظلم کرنے والے ہوتے ہو، تم بڑے بے رحم لوگ ہو۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کریم سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم بما تعملون، اس نے تمہاری امداد کی ہے، لمبا کیا ہے تم کو، بما تعملون ساتھ ان نعمتوں کے جو تم جانتے ہو۔ اللہ کریم نے امداد کی ہے تمہاری بما، ماں پر لکھے نعمتیں، ان نعمتوں کے ساتھ جو تم کیا کرتے ہو۔ انعامات یاد دلائے تاکہ کوئی شکر کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اب امدکم یہ اجمال تھا، دوسرا امدکم تفصیل ہے، پہلے کے نیچے لکھنا اجمال، امدکم بانعام تفصیل، اللہ نے تمہاری امداد کی ہے بانعام جانوروں کے ساتھ۔ یہ پہلے امدکم سے بدل ہے، نحوی علماء پہلا امدکم مبدل منہ تھا، یہ بدل ہے، یعنی اللہ نے امداد کی ہے تمہاری جانوروں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ۔ بے انعام پر ایک لفظ عرض کرتا ہوں، برائے مختلف فوائد، انعام جانور جو ہیں برائے مختلف فوائد، اور بنین پر لفظ عرض کرتا ہوں برائے بقائے نسل، تمہاری نسل باقی رہے۔ اللہ نے امداد کی ہے بیٹوں کے ساتھ، وجنات باغات کے ساتھ، چشموں کے ساتھ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ترہیب یہ ڈراوا ہے، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب ایک دن سے جو بہت بڑا ہوگا۔ مونا عظیم عذاب کی صفت ہے، ناوی علماء عظیم عذاب کی صفت ہے۔ جر کیوں آ گئی عظیم پر؟ اس کو کہتے ہیں جر جوار کی، یہ پڑوس کی وجہ سے جر آئی ہے، پتری نحوی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ قالوا سواء علینا، اناد قوموں کہنے لگے برابر ہے ہمارے اوپر، آوازتا ہم لم تکن من الواعظین، کہ نصیحت کرے تو یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، تو نصیحت کر یا نہ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان ھذا نہیں یہ الا خلق الاولین، ھذا کے نیچے لکھ لیں دعوی توحید و نبوت، دعوی توحید و نبوت نہیں یہ توحید و نبوت کا دعویٰ، الا خلق الاولین مگر جھوٹ ہے پہلے لوگوں کا۔ دوسرا معنی کرتا ہوں، ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں یہ دعویٰ توحید و نبوت کا مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی۔ خلق کے میں نے دو معنی کیے، علماء حاشیے پر جلدی کرے لفظ لکھیں۔ نمبر ایک خلاق سے بے معنی جھوٹ، اگر خلق خلاق سے ہوگا تو بے معنی جھوٹ۔ نمبر دو اخلاق سے بے معنی عادت، اگر اخلاق سے ہوگا تو بے معنی عادت۔ اب میں ھذا کا آپ کو ایک تو معنی عرض کر چکا ہوں، نہیں یہ توحید اور نبوت کا دعویٰ مگر جھوٹ ہے پہلے لوگوں کا، عادت ہے پہلوں کی۔ ھذا کا ایک تو ہم نے معنی کیا دعوی توحید اور نبوت، اب دوسرا کرتا ہوں،
ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں یہ مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی۔ کیا مطلب؟ ھذا سے مراد عالی شان محلات بنانا، یادگاریں بنانا، یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ وہ بھی بنایا کرتے تھے، ہم بھی بنا رہے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، نہیں ہوں گے ہم عذاب دیے ہوئے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اس کے نیچے لکھ لے انکار حشر و نشر، انکار حشر و نشر۔ آگے لکھیں و انکار جزا و سزا، جزا و سزا کا انکار کر دیا، حشر و نشر کا انکار کر دیا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ ماضی استمراری، بس جھٹلاتے رہے عاد حضرت ہود علیہ السلام کو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ تکذیب کا نتیجہ یہ ثمرہ ہے۔ یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ بڑے بڑے واز کرنے والے آئے، تو بھی واز کر کے چلا جائے گا۔ او ہمارے باپ دادا اپنے دین پر قائم رہے، ہم بھی ان کے دین پر قائم رہیں گے۔ کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی حشر نشر نہیں ہے، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ سورۃ ہود میں، وضو کر لے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔